شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، باب المدینہ کراچی جانے کے امیدوار مزید 6 مدنی منع ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب ہوگا ان کے درمیان مقابلہ اور ان میں سے بھی 3 مدنی منع باب المدینہ کراچی جانے کے لیے منتخب ہوں گے۔ وہ 3 مدنی منع کون ہوں گے یہ آپ کو پتہ چلے گا اور ہمیں بھی پتہ چلے گا سلسلے کے آخر میں۔ آئیے سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے مدنی منوں کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی حضور۔ میرا نام محمد مدثر علی بن محمد بشیر ہے، میں دارالمدینہ حفاظ سے۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ حمزہ منیر الطاری والقاری بشیر احمد، جامعۃ المدینہ قباء مسجد درجہ ثانیہ۔ جامعۃ المدینہ قباء مسجد درجہ ثانیہ، آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں حمزہ بھائی۔ جی محمد عبدالقیوم الطاری، والد محمد امجد نذیر احمد قادری، مدرسۃ المدینہ زینب مسجد۔ آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا۔ اگلے اسلامی بھائی۔ محمد مغیرہ قادری الطاری ولد محمد رفیق قادری الطاری، جامعۃ المدینہ قباء مسجد سے۔ حذیفہ الطاری بن محمد رفیق الطاری، زینب مسجد مدرسۃ المدینہ شعبہ حفظ۔ ماشاء اللہ حذیفہ بھائی سلسلے میں خوش آمدید۔ جی محمد ساجد الطاری بن محمد نظر فریدی، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد۔ ساجد بھائی سلسلے میں مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب کی تیاری مکمل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دوسرا سلسلہ پہلے سلسلے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں بھی ہیں 4 ہی مرحلے۔ پہلا مرحلہ ہے جواب دیجئے سوال کا، دوسرے مرحلے کا نام ہے روحانی علاج، تیسرا مرحلہ کس نے جانے ہمارے اشارے، اور چوتھا مرحلہ آپ کی قسمت۔ تو آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے سن لیجئے کہ یہ مدنی منع کھڑے تو ٹیمز کی صورت میں ہیں، مگر یہ ٹیمز نہیں، ایوری بڈی از آن ہز اون۔ ہر مدنی منع کی الگ سکورنگ ہے اور کوئی بھی اپنی ٹیم کی وجہ سے نہ پیچھے رہے گا نہ ہی آگے بڑھے گا۔ ہر مدنی منع کی قابلیت کا ہوگا الگ سے امتحان۔ تو آئیے کرتے ہیں آغاز سلسلے کا۔ پہلا مرحلہ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ جی مدثر بھائی، آپ سے سوال کیا جا رہا ہے اس مرحلے کا پہلا، بتائیے ہجرت کے تیسرے سال کون سا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا؟ جنگ احد سب سے بڑا واقعہ ہجرت کے تیسرے سال پیش آیا۔ جنگ احد وہ سب سے بڑا واقعہ ہے جو ہجرت کے تیسرے سال پیش آیا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال مغیرہ بھائی آپ کی جانب آ رہا ہے، یہ بتائیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 سن ہجری کو ہوئی۔ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ جواب درست ہے۔ تیسرا سوال حمزہ بھائی آپ کی جانب، بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ حضرت عمران۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے والد صاحب کا نام حضرت عمران ہے۔ جواب درست ہے۔ چوتھا سوال آ رہا ہے حذیفہ بھائی آپ کی جانب، تیار رہیے گا۔ بروز قیامت کون کس کی شفاعت کرے گا؟ انبیاء کرام اپنے امتیوں کے، اولیاء کرام، علماء کرام، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی حاصل ہوا ہوگا وہ اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ جو نابالغ بچے مر گئے وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ جواب درست ہے۔ پانچواں سوال عبد القیوم بھائی کی جانب۔ عبد القیوم بھائی یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں کون سی قراءت رائج ہے؟ قرأت عاصم بروایت حفص۔ ہمارے ملک میں قراءت عاصم بروایت حفص رائج ہے۔ جواب درست ہے۔ چھٹا سوال ساجد بھائی
یہ بتائیے کیا آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے منصب نبوت حاصل کر سکتا ہے؟ جی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے منصب نبوت حاصل کرے، بلکہ یہ محض عطائے الہی ہے۔ جواب درست ہے۔ 7واں سوال اس مرحلے کا مدثر بھائی آ رہے ہیں دوبارہ سے آپ کی جانب۔ یہ بتائیے یہ آواگون کیا ہے؟ یہ غیر مسلم کا عقیدہ ہے کہ روح ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، یہ محض باطل ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سوال نمبر 8 اس مرحلے کا مغیرہ بھائی آپ کی جانب۔ یہ کہتے ہیں کہ فقط انبیاء اور ملائکہ معصوم ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، ان سے گناہ سرزد ہونا محال ہے۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ 9واں سوال حمزہ بھائی آپ کی جانب۔ جنت و دوزخ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جنت و دوزخ حق ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جواب درست ہے۔ 10واں سوال حذیفہ بھائی یہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے لیے اسلامی لشکر کا ہیڈ کوارٹر کہاں بنایا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جنگ خیبر کے لیے خیبر اور غطفان کے درمیان مقام رجیع میں اپنے فوجیوں کا ہیڈ کوارٹر بنوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور غطفان کے درمیان ایک مقام تھا جس کا نام رجیع تھا، اس کے درمیان اپنی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ جواب درست ہے۔ 11واں سوال عبد القیوم بھائی دوبارہ سے آپ کی جانب۔ یہ بتائیے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک گولڑا شریف اسلام آباد میں مرجع خلائق ہے۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مرحلے کا 12واں اور آخری سوال ساجد بھائی آپ کی جانب۔ یہ بتائیے کہ حضرت سیدنا ابو داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم دین حاصل کیا؟ حضرت سیدنا ابو داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم سے 20 سال علم دین حاصل کیا۔ امام ابو داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 20 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم دین حاصل کیا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہوا ہمارے اس سلسلے کے پہلے مرحلے کا اختتام۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں طلباء کا اسکور کیا رہا۔ دکھائیے اسکور بورڈ۔ جی مدثر اتاری نے دونوں سوالوں کے درست جواب دے کر حاصل کیے ہیں 4 نمبر۔ مغیرہ بھائی نے بھی دونوں سوالوں کے درست جواب دیے اور حاصل کیے 4 نمبر۔ اسی طرح حمزہ بھائی نے بھی 4 نمبر حاصل کیے۔ حذیفہ بھائی نے بھی دونوں سوالوں کے درست جوابات دے کر حاصل کیے 4 نمبر۔ عبد القیوم بھائی نے ایز آلویز تمام سوالوں کے درست جواب دے کر حاصل کیے 4 نمبر، اور ساجد بھائی نے بھی اپنے سوالوں کے دیے درست جوابات اور حاصل کیے 4 نمبر۔ اب ہم بڑھیں گے دوسرے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے روحانی علاج۔ اس مرحلے میں کیا ہوگا یہ بھی سن لیجئے۔ آپ کو بتائی جائے گی کوئی پریشانی، بیماری، دکھ، غم یا مصیبت، اور آپ کو بتانا ہوگا اس کا روحانی علاج۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال مدثر بھائی آپ کی جانب، یہ بتائیے دشمن پر فتح پانے کا روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ یا قابض جو روزانہ 30 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دشمن سے فتح پائے گا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال مغیرہ بھائی آ رہا ہے آپ کی جانب۔ یہ بتائیے کوئی ایسا روحانی علاج بتائیے کہ جو بھی کام کیا جائے اس میں مدد الہی شامل رہے۔ 25 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس۔ جی اول آخر درود شریف پڑھ کے یا مقتدر روزانہ 20 بار نیند سے بیدار ہو کے پڑھے تو انشاءاللہ جو کام شروع کرے گا مدد الہی ہوگی۔ یا مقتدر 20 بار
جو نیند سے بیدار ہو کر پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل رہے گی۔ جواب درست ہے۔ تیسرا سوال آ رہا ہے حمزہ بھائی آپ کی جانب، کوئی ایسا روحانی علاج بتائیے کہ پڑھنے والا کسی کا محتاج نہ ہو۔ 25 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس۔ یا محیی 7 مرتبہ روزانہ اول آخر درود شریف پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل محتاجی نہیں آئے گی۔ انہوں نے بتایا یا محیی 7 بار روزانہ پڑھنے سے محتاجی نہیں آئے گی۔ ان کا جواب غلط ہے۔ صحیح جواب ہے یا حکیم 80 بار جو روزانہ 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل کسی کا محتاج نہ ہو۔ آپ سے ہوئی ہے غلطی۔ اگلا سوال حذیفہ بھائی آپ کی جانب، جو مراد مانگی جائے وہ پوری ہو، ایسا کوئی روحانی علاج بتائیے۔ جو روزانہ 20 بار یا رافع پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کی مراد پوری ہوگی۔ یا رافع کو 20 بار اول آخر درود شریف جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی مراد پوری ہوگی۔ جواب درست ہے۔ اگلا سوال آ رہا ہے عبد القیوم بھائی کی جانب۔ عبد القیوم بھائی یہ بتائیے آفتوں سے پناہ پانے کا کوئی روحانی علاج بتائیے۔ یا وکیلو جو عصر کے بعد روزانہ اول آخر درود پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل آفتوں سے پناہ پائے گا۔ یا وکیلو 7 بار اول آخر درود شریف جو روزانہ عصر کے وقت پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل آفتوں سے پناہ پائے۔ جواب درست ہے۔ چھٹا اور آخری سوال اس مرحلے کا ساجد بھائی آ رہا ہے آپ کی جانب، کوئی ایسا روحانی علاج بتائیں کہ جس کے پڑھنے کے بعد جو مانگا جائے وہ مل جائے۔ یا سمیع جو 100 مرتبہ پڑھے گا اور اس کے دوران باتیں نہ کرے گا اور اس کے بعد دعا مانگے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی دعا قبول ہوگی، اور اول آخر درود شریف بھی پڑھے۔ یا سمیع 100 بار جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل جو مانگے گا پائے گا۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ تو میٹھے پیٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دوسرا مرحلہ ہمارا ہو چکا ہے ختم۔ آئیے بڑھتے ہیں سکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے طالب علموں کا سکور۔ تمام ہی اسلامی بھائیوں نے درست جواب دیے سوائے حمزہ بھائی کے، تو حمزہ بھائی نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، باقی تمام اسلامی بھائیوں نے حاصل کیے ہیں 2 نمبر۔ اس طرح ہمارے 2 مرحلے ہوئے مکمل، اور اب ہمارا اس سلسلے کا تیسرا اور بڑا ہی انٹرسٹنگ مرحلہ شروع ہونے لگا ہے، جس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے۔ اس سلسلے میں کیا ہوگا آپ کو بتاتا چلوں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس سیگمنٹ میں ہمارے اسلامی بھائی ادھر آئیں گے اور کریں گے اشارے، اور آپ کو پہچاننے ہوں گے وہ اشارے۔ کل 3 اشارے کیے جائیں گے، 1 بائی 1 3 اشارے کیے جائیں گے، اور جو آپ 6 میں سے جو بھی اسلامی بھائی وہ اشارہ پہچان لے اس نے کہنا ہے لبیک۔ جو اسلامی بھائی لبیک کہے گا اسی سے جواب لیا جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ نے لبیک کہا اور غلط جواب دیا تو اس صورت میں آپ کا 1 نمبر مائنس ہو جائے گا، اور درست جواب دینے کی صورت میں آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ تو آغاز کرتے ہیں آئیے اس مرحلے کا بھی۔ جی کیجئے اشارے، آپ لوگ غور سے دیکھیے گا۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ لبیک عبد القیوم بھائی کی لبیک کی آواز آئی ہے، کیا بتائیں گے؟ کالے بچھو، آواز سے بتائیے۔ کالے بچھو، انہوں نے جواب دیا ہے کالے بچھو۔ حضور کیا فرمائیں گے؟ ہاں کہہ رہے ہیں، ان کا جواب درست ہے۔ عبد القیوم بھائی کو دیے جاتے ہیں 2 نمبر۔ اب کیا جائے گا دوسرا اشارہ، اور دیکھتے ہیں کون جانتا ہے ہمارا یہ اشارہ۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ لبیک کنہوں نے؟ مدثر بھائی نے کہا ہے لبیک۔ جی مدثر بھائی
انمول ہیرے. انہوں نے جواب دیا ہے انمول ہیرے. اشرف بھائی کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جواب درست ہے. مدثر بھائی کو بھی دیے جاتے ہیں 2 نمبر. آخری اور تیسرا اشارہ جی کیجئے. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سب. لبیک. حمزہ بھائی نے کہا ہے پہلے لبیک. جی حمزہ بھائی کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیے گا غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کا 1 نمبر مائنس کر لیا جائے گا. دیجئے جواب. آپ نے لبیک کہہ دیا, اب جواب آپ ہی سے لیا جائے گا. جی آپ نے لبیک کیوں کہا اگر آپ کو جواب نہیں آ رہا تھا تو؟ ذہن میں تھا اور نکل گیا. ہائے ذہنی آزمائش, اسی کا تو نام ہے. انمول بھکاری. کیا بھکاری؟ کیا جواب دے رہے ہیں آپ؟ حمزہ بھائی انفارچونیٹلی آپ جواب درست نہیں دے پائے. درست جواب دیں گے عبد القیوم بھائی. جی عبد القیوم بھائی. پرسرار بخاری. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس طرح ہمارے اس سیگمنٹ کے تینوں اشارے ہوئے مکمل اور ہمارا یہ سیگمنٹ بھی پہنچا اپنے اختتام کی جانب. آئیے بڑھتے ہیں سکور بورڈ کی جانب. یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کس نے جانے ہمارے اشارے. ہمارے اشارے 3 اسلامی بھائیوں نے جاننے کی کوشش کی اور ان میں سے 2 نے جانے درست اور 1 نے جانا غلط. مدثر بھائی نے درست اشارہ جان کر جواب دیا اور ان کو ملے 2 نمبر. مغیرہ بھائی نے جواب دینے کی زحمت ہی نہیں کی اور کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. حمزہ بھائی نے جواب دینے کی کوشش کی مگر اٹک گئے اور بالکل اسی وقت ان کے ذہن سے نکل گیا اور ان کا نمبر ہو گیا 1 مائنس ان کے موجودہ اسکور میں سے. حذیفہ بھائی نے بھی جواب دینے کی کوشش نہیں کی. عبد القیوم بھائی نے 1 سوال کا 1 اشارہ درست پہچانا اور جواب دیا اور انہوں نے حاصل کیے 2 نمبر. اسی طرح ساجد بھائی بھی خاموشی سے نگاہیں جھکا کر قفل مدینہ لگا کر اپنی جگہ ہی پر کھڑے رہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, 3 مرحلے ہمارے ہو چکے ہیں مکمل اور چوتھے مرحلے کی ابتدا ہونے کو ہے. اس کا نام ہے آپ کی قسمت. تو آئیے اس مرحلے کی بھی ابتدا کرتے ہیں. جی مدنی منع آئیے پرچی نکالیے. جی نکالیے. جزاک اللہ. زمر بھائی نے نکالی ہے پرچی اور اس پر نام ہے عبد القیوم اتاری کا. جی عبد القیوم بھائی کے لیے سوال دکھائیے. عبد القیوم بھائی کے لیے سوال ہوا ہے کہ شق صدر کتنی مرتبہ ہوا. جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ جواب. عبد القیوم بھائی نے چوز کیا ہے جواب دینا وداؤٹ آپشن لیے. جی دیجئے جواب. 4 مرتبہ. ان کا جواب ہے 4 مرتبہ. دکھائیے اگر یہ آپشنز لیتے تو کیا آپشنز تھے ان کے پاس. اگر یہ آپشنز کی طرف جاتے تو ان کے پاس تھے 3 آپشنز, 2, 3 یا 4. صحیح کیا تھا؟ صحیح جواب تھا 4. آپ کا جواب درست ہے. جی دوسرا سوال دکھائیے اسکرین پر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر تجارت کس ملک کی طرف فرمایا؟ دیکھتے ہیں کس کی قسمت میں آیا ہے یہ سوال. آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے. آسان ہے. آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان ہے. نکالیے ایک پرچی. زمر بھائی نے نکالی ہے ایک پرچی اور اس میں ہے 5 میں سے کسی ایک طالب علم کا نام اور میرے ہاتھ میں جو نام ہے حمزہ بھائی شاید آپ ہی نے کہا تھا کہ آسان ہے اور نام بھی آپ ہی کا نکلا ہے. جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ جواب دیں گے. جواب دیں گے. جی دیجئے جواب. ملک شام کی طرف پہلا تجارت کا سفر کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطابق ملک شام کی طرف پہلا سفر تجارت فرمایا. آپشنز دکھائیے گا ذرا ہمیں کہ کیا آپشنز تھے ان کے پاس جو انہوں نے نہ لیے اور بغیر ان کے جواب دیا. ان کے پاس 3 آپشنز تھے شام, یمن اور عراق کے, لیکن درست کیا تھا؟ درست آپشن تھا شام. جواب درست ہے. عبد القیوم بھائی اور حمزہ بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 2 نمبر کیونکہ انہوں نے بغیر آپشن لیے اپنے سوالات کے درست جوابات دیے. دکھائیے تیسرا سوال.
تیسرا سوال ہے سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے نبی علیہ السلام کون ہیں؟ آسان ہے یا مشکل ہے؟ جی نکالیے پرچی زمر بھائی. انہوں نے نکالی ہے ایک پرچی جس میں موجود ہے ایک طالب علم کا نام. جی ساجد بھائی نام آیا ہے آپ کا، جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ آپشن کی طرف جانے کا انتخاب کیا ہے ساجد بھائی نے. دکھائیے ان کو آپشنز. آپ کے پاس آپشنز ہیں 3، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یا پھر حضرت شیث علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. کیا جواب دیں گے آپ؟ حضرت ادریس علیہ السلام. انہوں نے جواب دیا ہے حضرت ادریس علیہ السلام. دکھائیے ان کا جواب درست ہے یا نہیں. درست ہے آپ کا جواب، لیکن ان کو دیا جائے گا 1 نمبر کیونکہ انہوں نے یہ جواب آپشنز کی مدد کے ساتھ دیا. دکھائیے چوتھا سوال. سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا؟ جی پرچی نکالیں گے زمر بھائی. 3 پرچیاں ہیں میرے پاس. ایک پرچی نکالی ہے انہوں نے فولڈڈ، کھولنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کس کا نام اس میں موجود ہے، اور میرے ہاتھ میں نام ہے مدثر الطاری کا. مدثر بھائی جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ مائک میں بتائیے گا. آپشن لوں گا. آپشنز لیں گے مدثر بھائی. دکھائیے مدثر بھائی کا آپشنز. 8 مرتبہ، 5 مرتبہ یا پھر 10 مرتبہ خانہ کعبہ کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا؟ 8 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 10 مرتبہ؟ 8 مرتبہ. انہوں نے جواب دیا 8 مرتبہ. دکھائیے کیا ان کا جواب درست ہے یا نہیں. آپ کا جواب درست نہیں ہے. خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا. غلطی ہوئی ان سے اور یہ کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. جی دکھائیے 5واں سوال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار کہاں واقع ہے؟ پرچی نکالنے آ رہے ہیں زمر بھائی، اور ہمارے پاس رہ گئے ہیں صرف 2 اسلامی بھائی جن کا جواب دینا ابھی بھی باقی ہے. انہوں نے نکالی ہے ایک پرچی اور نام ہے میرے پاس مغیرہ الطاری کا. مغیرہ بھائی جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ آپشن چاہیے. آپشنز دکھائیے مغیرہ بھائی کو. آپ کے آپشنز ہیں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ یا پھر بغداد معلی. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ 3 آپشنز موجود ہیں آپ کے پاس. مدینہ المنورہ میں. دکھائیے گا کہ ان کا جواب درست ہے یا نہیں. مدینہ منورہ جواب درست ہے، لیکن ان کو دیا جائے گا 1 نمبر کیونکہ انہوں نے آپشنز کی مدد حاصل کی. جی چھٹا اور آخری سوال چلائیے اسکرین پر. چھٹا سوال ہے کہ پہلی وحی میں کتنی آیتیں نازل ہوئی، اور نام میں خود ہی نکال لیتا ہوں کیونکہ پرچی ایک ہی باقی ہے اور نام ہے حذیفہ الطاری. حذیفہ بھائی جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ پہلی وحی میں کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ آپشن لینے کا انتخاب کیا ہے. دکھائیے ان کا آپشنز. 3 آیتیں، 4 آیتیں یا پھر 5 آیتیں؟ 5. آپ نے جواب دیا ہے 5. کھائیے. جی ہاں پہلی وحی میں 5 آیتیں نازل ہوئیں. جواب درست ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہوا چوتھے مرحلے کا اختتام جس کا نام تھا آپ کی قسمت. اور تمام ہی طلباء نے جواب دینے کی حتی الامکان کوشش کی. کسی کا جواب درست ہوا، کسی کا جواب غلط. آئیے بڑھتے ہیں سکور بورڈ کی جانب. سکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ مدثر بھائی نے اپنے سوال کا درست جواب نہیں دیا اور کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. مغیرہ بھائی نے سوال کا درست جواب تو دیا مگر آپشن لینے کے بعد تو ان کو ملا 1 نمبر. حمزہ بھائی نے بھی اپنے سوال کا درست جواب دیا بغیر آپشن لیے تو ان کو دیے گئے 2 نمبر. حذیفہ بھائی نے درست جواب دیا مگر آپشن لے کر تو انہیں ملا 1 نمبر. عبد القیوم بھائی نے بغیر آپشن لیے اپنے سوال کا بالکل درست جواب دیا تو ان کو بھی دیے گئے 2 نمبر. ساجد بھائی نے بھی اپنے سوال کا درست جواب دیا مگر آپشن لینے کے بعد تو انہیں ملا 1 نمبر. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں فائنل سکور بورڈ کی جانب. سکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ مدثر بھائی نے حاصل کیے ہیں 8 نمبر، مغیرہ بھائی نے حاصل کیے ہیں 7 نمبر، حمزہ بھائی نے حاصل کیے 5 نمبر، حذیفہ بھائی نے حاصل کیے 7 نمبر.
عبد القیوم بھائی نے حاصل کیے 10 نمبر اور ساجد بھائی نے حاصل کیے ہیں 7 نمبر. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلے سلسلے کی طرح اس سلسلے میں بھی وہ 2 اسلامی بھائی جو باب المدینہ جا رہے ہیں ان کا انتخاب ہو چکا ہے، اور تیسرے کے انتخاب کے لیے قرعہ اندازی کی ضرورت پڑ رہی ہے. آئیے زمر نکالیے ایک پرچی، آپ کے ہاتھ میں ہے ان تینوں میں سے کسی ایک کی قسمت. بسم اللہ پڑھ کے نکالیے گا. 1 منٹ جی نکالیے. کس کا نام ہے میرے ہاتھ میں؟ باب المدینہ کراچی جا رہے ہیں ساجد اتاری. مبارک ہو آپ کو بہت بہت، آپ کا نام ہے میرے پاس. تو وہ 3 مدنی منع میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی اور جو حصہ لیں گے لائیو کمپٹیشن میں، ان کے نام عبد القیوم اتاری، ساجد اتاری اور مدثر اتاری، اور اس کے علاوہ مزید 3 مدنی منع جو پہلے سلسلے میں سلیکٹ ہوئے تھے. تو الحمدللہ عز وجل سردار آباد، فیصل آباد، پنجاب، پاکستان کے مدنی انتخاب اس طرح اپنے اختتام کو پہنچے ہیں. ہم نے سلیکٹ کر لیے ہیں 500 سے زائد مدنی منوں میں سے فائنل 6 مدنی منع جو ہمارے خیال میں اس وقت بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ان سے سخت مقابلے کی توقع ہے. اپنی برابر کی ٹیمز کو، اپنے اوپوننٹس کو انشاءاللہ عز و جل یہ ٹف ٹائم دیں گے، اور امید ہے کہ اس دفعہ بھی سیزن 4 کا بھی فائنل جیت کر آئیں گے. پچھلی دفعہ کے سیمی فائنلسٹ تو یہ آلریڈی رہ چکے ہیں. ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں، آپ بھی ان کے لیے دعا گو رہیے گا. اللہ عز و جل ان کا یہ جذبہ قبول فرمائے اور بار بار انہیں بھی حاضری مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی بار بار میٹھا میٹھا پیارا پیارا مدینہ دکھائے، اور میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے. جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. جیتے کر دائی تر جاوا میں شہر کراچی نو، جی کر دائی تر جاوا میں شہر کراچی نو، جاوے کا میں مرشد دا رخ ساری بڑا سہنا. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.